اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت نمبر 22 بلکہ آیت نمبر 23 سورہ البقرہ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور ان اگر کنتم ہو تم فی بیچ میں ریبن شک کے مما اس چیز سے نزلنا کہ جو اتاری ہم نے علا اوپر عبدنا بندے اپنے کے فاتو پس لے آؤ بصورتم ایک صورت من مثلہ من اس مثلہ مانند اس کی ودعو اور پکارو شہداءکم شاہدو اپنوں کو من سوائے دون اللہ کے دون اللہ اللہ کے ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ جو ہم نے اپنے بندے محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے یہ کتاب اس قرآن کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری نازل فرمائی، اگر کوئی شک ہو تمہیں اس کے اتارنے پر تو اس طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ۔ مطلب لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ تم بھی بنا لاؤ اس کے مقابلے کی ایک صورت، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ جیسے کہ ترجمے سے عربی سے لفظی ترجمے سے اس میں ایک بات ہمیں ایک جس طرح جھنجھوڑا بھی گیا اور ہمیں چیلنج بھی کیا گیا تمام لوگوں کو، مسلمانوں کو تو ظاہر ہے بائی ہارٹ اینڈ سول جنہوں نے ایکسیپٹ کیا ان کو تو کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی، لیکن جب یہ قرآن جن دنوں جن اوقات میں جس ماحول میں نازل ہوا وہ ماحول ایسا تھا کہ عربی جو تھے وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے ان کو اپنے عربی ادب پر اس میں چاہے ان کے نثری ہو ادبیت ہو یا شاعری کی ادبیت ہو اس پر ان کو بڑا ناز تھا۔ تو اور اللہ نے ایسے معاشرے میں جب قرآن اتارا تو آپ قرآن کی ایک ایک آیت کو اس کے اگر ہم اس کو شاعرانہ اس میں ایکسپلین کریں، اس کے قافیے ردیف، اس کی لفظوں کی جو ہے اس کا چناؤ، اس کا ایک تواتر، جیسے انہی آیات کو دیکھیں نا، اگر ایک تتقون پہ ختم ہے تو دوسرا تعملون پہ ختم ہے تو دوسرا صادقین پر ختم ہے تو کافرین پر ختم ہے، تو مطلب ہر آیت کا آخر جو ہے اس میں ایک ردھم ہے، ایک تواتر ہے، ایک جس کو کہنا اگر جب ہم اس کی قرأت بھی کرتے ہیں تو ہم پہ ایک محویت طاری ہو جاتی ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہم پہ ایک محویت طاری ہو جاتی ہے، جب ہم اس کی تفسیر کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں لوگوں کی کیا کیفیت سننے کے دوران ہوتی ہے یا
سمجھنے کے دوران ہوتی ہے، میرا تو بالکل جیسے زون ہی چینج ہو جاتا ہے، ایک اور زون میں چلی جاتی ہوں، اور پھر جب وہاں سے کوئی مجھے جھنجھوڑ کے بلائے نا تو میرا دل کرتا ہے میں اس کے بعد والی آیت کو پڑھوں، اس کو سمجھوں۔ بیسیکلی یہ جو میں ابھی جتنی بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں نا، یہ میں اپنے سمجھنے کے لیے کر رہی ہوں، میرا یہ ارادہ نہیں ہے فی الحال، مطلب دل تو ہے کہ اللہ کرے کہ میری آواز ایک ایک بندے تک اللہ کے پہنچے اور لوگ اس سے فیضیاب ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں اس قابل ہوں کہ میں لوگوں کو سمجھا سکوں۔ لیکن میں یہ ریکارڈنگ بیسیکلی کر رہی ہوں کہ جب میں ریکارڈ کر رہی ہوتی ہوں اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے اور میں ان کو سمجھا رہی ہوں، تو اس وقت میں بیسیکلی خود بھی سمجھ رہی ہوتی ہوں، میں خود بھی انڈرسٹینڈ کر رہی ہوتی ہوں، میں خود بھی اس چیز کی ڈیپتھ میں جا رہی ہوتی ہوں کہ یہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ سمجھاتے سمجھاتے بات کرتے کرتے پتہ نہیں کون سی بات کہاں پہنچ جاتی ہے، وہ اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ پتہ نہیں اس وقت مجھے یہ والا ریفرنس دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، لیکن یقین کریں بس میں نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ ایک ریکارڈنگ شروع کی ہے، اور مجھے نہیں پتہ کہ اس کا کوئی سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا، کسی پہ اثر ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لیکن میں خود کو، اپنے سماعت کو، اپنی بصارت کو، اپنے زبان کو اس چیز سے تر کر رہی ہوں، اس کی اپنی روح کو، اپنے سوچ کو، اپنے قلب کو اس کی ایک ایک جو ہے نا لفظ کی تاثیر سے جیسے مجھے ایک فوڈ مل رہا ہے، فوڈ آف تھاٹ، فوڈ آف سول، فوڈ آف ہرٹ، وہ مجھے مل رہا ہے اس سے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم، فضل اور عطا ہے۔ تو جب یہ جس وقت میں یہ نازل ہوئی یہ آیات، مطلب اس کی جب یہ شروع میں جب نازل ہوئی تو اس کی جب لوگوں کو للکارا گیا اور کہا گیا کہ لاؤ اس کے مثل ایک آیت، تو اس کی قرآن پاک کے سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر کو خانہ کعبہ کے وال پہ لکھ کے لٹکایا گیا کہ لوگ اس کی جیسی کوئی آیت شاید، اگر چیلنج تھا نا، اگر بنا سکتے ہیں تو لے آئیں۔ تو اس وقت جب لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر پائے، ان آیات کے مثل کوئی آیت نہیں لا پائے، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو کوئی شیاطین نعوذ باللہ یا جناتی کارستانی ہے، یہ تو کسی انسان کی لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں یا کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں، تو نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر ہیں یا سحر کرتے ہیں، کیونکہ اس کی تلاوت میں کوئی ایسی تاثیر ہوتی تھی قرآن پاک کی تلاوت میں کہ لوگ مائل ہو جاتے تھے دین کی طرف اور اسلام قبول کر لیتے تھے۔ تو اس وقت اکثر کفار جب وہاں سے گزرتے تھے تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونس دیتے تھے کہ کہیں ان کو اس کی آواز نہ چلی جائے اور ان پہ اس کا سحر نہ ہو جائے، اور وہ اس سحر میں آ کے کہیں اسلام نہ قبول کر لیں اور اپنے باپ داداؤں کے مذہب کو چھوڑ نہ دیں، ورنہ ان کو بہت مطلب ان کے اوپر لعن طعن ہوگی۔ اب غفلت کے مارے لوگ تھے، کفار تھے، مشرکین تھے، مطلب وہ یہ بات نہیں سمجھ رہے تھے کہ باپ داداؤں کے دین کی ماننا جو ہے کون سی افضلیت ہے۔ باپ داداؤں نے تو مطلب کیا کیا، وہ تو خود انسان تھے، آئے اور چلے بھی گئے، اور اسی کفر میں زمانے جاہلیت میں رہے، پیدا ہوئے اور چلے گئے۔ اب آپ کے پاس ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، اللہ نے ان پر اتنا پیارا کلام اتارا ہے، اللہ آپ کو واضح نشانیاں بتا رہے ہیں، اللہ اس میں پچھلی قوموں کے بارے میں بتا رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کو کیا پتہ تھا، یہ تو عرب کے ایک کنفائن سے ماحول میں رہ رہے تھے، زیادہ سے زیادہ ان کی کچھ ارد گرد کی جگہوں پہ تجارتیں تھیں،
ان کو باقی ادیان کا نہیں پتہ، اتنا علم تو اس وقت نہیں تھا کہ گوگل تھا یا ایپس تھے یا کچھ تھا، جتنا کسی سے سنتے تھے اتنا ہی ہوتا تھا۔ تو قرآن میں جب قصے پرانی اقوام کے قصے بھی بتائے گئے، اس کے باوجود پھر یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہی انا کہ بھئی اللہ کو ہی نہیں ماننا تو اللہ کے کلام کو کیا ماننا ہے۔ ان کو اب جن باپ داداؤں جن بتوں کو یہ پوج رہے تھے، یہ تو صدیوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی پر جو ہے قارون اور شداد کے زمانے میں کہ ان کو کہا تھا کہ تم لوگ ان کو پوچھتے ہو، تو جب انہوں نے بتوں کو توڑا اور ایک بت کے کندھے پر تلوار رکھی، وہ کلہاڑا رکھا، تو انہوں نے سب ان سے پوچھا کہ کس نے کیے، تو انہوں نے کہا اس سے پوچھ لو اس نے کیا ہوگا۔ اس نے کہا یہ تو بول نہیں سکتا، یہ تو کچھ ہل نہیں سکتا، تو کہتے ہیں پھر اس کو پوچھتے کیوں ہو؟ تو وہی ہزاروں سالوں بعد بھی وہی جاہلیت، وہی فرسودیت، وہی ذہنی جو ہے پستگی کا عالم تھا، اور وہی لات و منات اور ان کی پوجا ہو رہی تھی، خانہ کعبہ بھرا ہوا تھا اور ان کے قصیدے پڑھے جاتے تھے۔ اور وہ جو زمانہ تھا، جس طرح آج کل ہمارا میڈیا کا زمانہ ہے، تو جو بھی میڈیا پہ الٹا سیدھا، بے شک ایک اشتہار چل رہے صبح سے شام تک، بے شک وہ چیز کی ہمیں گریوٹی نہیں پتہ کہ چیز اچھی ہے بری ہے، ہم جا کے خرید لیں گے، بار بار خبریں چل رہی ہیں ہمارے دماغ میں، وہ فیڈ ہو رہی ہیں۔ تو اس زمانے میں جو صاحب زبان تھے یا صاحب ذوق تھے یا صاحب ادب تھے یا صاحب جس کو کہیں قصیدہ تھے، جو اشعار وغیرہ بولتے تھے، تو وہ لوگ جو تھے وہ بڑے فیمس ہوتے تھے اور وہ لوگ بہت زیادہ مشہور ہوتے تھے، ان کو بڑی رسپیکٹ دی جاتی تھی۔ تو جب ایسے لوگوں نے، جب بڑے بڑے صاحب زبان اور صاحب عقل اور صاحب استطاعت لوگوں نے، مطلب خاندانی لوگوں نے، جن کے بڑا نام تھا، بڑی پہچان تھی، جب ان لوگوں نے بھی یہ کلام سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو جو غافل تھے انہوں نے ان کو نعوذ باللہ شیاطین اور جنات کا کلام یا جادو سحر گردانا، اور جو صاحب جس کو کہیں قلب تھے، صاحب شعور تھے، اللہ کی طرف سے صاحب ہدایت تھے، ان لوگوں کو جب سنایا جاتا یا ان کی سماعت میں پڑھتا تو وہ اسلام لے آتے، ان پہ اتنا وہ اثر کر جاتا۔ تو وہی والی بات کہ ہدایت من جانب اللہ ہے۔ اللہ پاک نے جس طرح پہلی آیات میں فرمایا کہ جو ہے یہ لوگ، ان کے دلوں پر کچھ اثر نہیں ہونے والا، آپ کچھ بھی کر لیں، تو جن کے نہیں ہونا تھا ان کو اثر نہیں ہوا، اور جن کو ہونا تھا ان کو اللہ پاک نے جو ہے صاحب ہدایت فرما دیا۔ تو بیسک جو قرآن کا جو نچوڑ، اور جو اللہ نے چیلنج ایسے لوگوں میں قرآن کو لایا کہ جو پہلے سے اتنے اس چیز پر تھے کہ اللہ نے کہ بعد کے آنے والوں کو اس پہ کوئی اس قسم کی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کہ جب عربی پڑھنے سننے سمجھنے والے اور عربی میں ہی اتارا گیا قرآن کو، اور عربی لوگوں میں اتارا گیا، اور اس زبان کی جو خوبصورتی سے الفاظ بیان کرنے والوں پہ کے زمانے میں آیا، تو اللہ نے پھر چیلنج بھی بڑھا دیا کہ لاؤ ایسے اپنے لوگوں کو جن کو تم سمجھتے ہو کہ صاحب شعور ہیں، جو صاحب فراست ہیں، صاحب علم ہیں، صاحب زبان ہیں، لاؤ ان کو
ان کو لے آؤ جن کو مرضی لے آؤ، اور اس کلام کی ایک صورت کے مثل لے آؤ۔ اب ایک صورت، ابھی آپ فبأي آلاء ربكما تكذبان سورہ رحمان کی لے میں جب ہم جاتے ہیں تو اس جیسی کوئی الفاظ کی ادائیگی کہاں پہ، ایک لفظ، ایک میں کہتی ہوں زبر زیر کی جو ہے اوپر نیچے پورے مصرے کا، پوری بات کا توازن بگڑ جائے، پورے ترجمے کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ جس طرح ہمارے باقی لینگویجز میں ہوتا ہے کہ اس میں بیچ میں از، دیٹ، یہ اس طرح کے جو اضافی الفاظ ہوتے ہیں لفظ کو جوڑنے کے لیے، تو اس میں جو لفظ کے اتار چڑھاؤ میں زبر زیر مد پیش کا، تو یہ تو بعد میں ڈالے گئے، وہ تو صاحب زبان تھے تو وہ تو اس کو اسی طرح پڑھ لیتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ کس ورڈ کا روٹ ہے تو اس کو کیسے ادا کرنا ہے، تو ان لوگوں کو تو پتہ تھا۔ تو اللہ پاک نے اس لیے اتنا بڑا چیلنج بھی دیا، اور جب ان لوگوں سے نہ ہوا تو آج تک کوئی اس کتاب کو میں کوئی شک نہیں کر پایا، اور نہ کوئی اس پہ کوئی حرف اٹھا پایا، نہ کوئی اس میں تحریف کر پایا، نہ کوئی اس میں زیادتی کر پایا، نہ کوئی کمی کر پایا، ایز اٹ از، کیونکہ اللہ پاک نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ فرمایا ہوا ہے، تو نو ون کین چینج اٹ، نو ون کین سیڈ اے ورڈ اباؤٹ دس بک کہ اس میں کسی بھی قسم کی شک کی گنجائش نہیں۔ ابھی تو مغربی ممالک کے لوگوں نے بھی اس کو مان لیا، اس کو تسلیم کر لیا، دوسرے مذاہب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، لیکن ابھی بھی وہ جاہل لوگ ہیں جو کہ بس صرف اور صرف جانتے بوجھتے جو ہے کچھ نہ کچھ شرانگیزی کے لیے، فتنہ برپا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نقص نکال دیں گے، کوئی غلط بول دیں گے، وہی والی بات کہ اللہ پاک جس کو ہدایت فرمائے اور جس کو ہدایت سے محروم رکھیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنا کام کریں استقامت کے ساتھ، اللہ کے کلام کو سمجھیں، غور و فکر کریں، جو جتنا سمجھ آئے اگلے تک بھی پہنچائیں، اور عمل کی توفیق کے ساتھ اور سمجھنے کی توفیق کے ساتھ انشاءاللہ۔ اور تو بس اس میں یہی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کتاب اتاری گئی، کہاں سے، اس میں کوئی شک بھی نہیں، لا ریب، بالکل شک نہیں، اور اتاری گئی اپنے بندے پر، اور مما، اس چیز سے، نزلنا، اتاری، وہی الفاظ ہیں، نازل ہوئی، اللہ اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بندے، ان کو عبد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبد، ظاہر ہے عبد اور معبود، ہر بندہ، ہر زیرو، ہر جن و انس کا جو ہے کام جو ہے وہ کیا ہے، ابدیت، سرنڈر۔ تو اس میں بندے کی کو ڈیفائن کیا ہے کہ ہم کے بندے پہ اتارا، تو اللہ کے نبی بھی، تمام انبیاء جو ہیں وہ بھی عبد ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، اللہ کے کلام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی عبد کا لفظ مطلب جو بھی عبد ہوگا وہ عبادت بھی لازماً کرے گا، کس کی، اللہ جل شانہ کی۔ تو فاتو بصورت من مثلہ، مثال، اس کے مثل، اس میں مثل آیا ہوا ہے کہ اس کی مانند، تو سورہ وہی کہ ایک سورہ، ودعو اور پکارو، دعوت دو، مطلب ودعو دعوت سے نکلا ہے اس کا روٹ، تو کہ پکارو، بلاؤ، یا جو بھی جن کو تم سمجھتے ہو
اپنے لوگوں میں بہترین، جو تم لوگوں میں بہترین ہے، شہداءکم، اور پکارو ان کو، کہ مطلب جو تم لوگوں کو لگتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں ان کو پکارو، اور اس کے مثل ایک صورت لے آؤ۔ من دون اللہ، من دون اللہ کے مطلب سوائے اللہ کے، مطلب اللہ کے سوا جتنے بھی لوگ ہیں، مطلب کہ اس کائنات دنیا میں چاہے جن لاتے ہو، چاہے انسان لاتے ہو، چاہے حشرات لاتے ہو، چاہے شیاطین لاتے ہو، جو بھی لاتے ہو، تو اللہ نے کھلا چیلنج دیا کہ ایک اللہ پاک کے سوائے جس کو مرضی لے آؤ، کیونکہ اللہ تو خود چیلنج کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک کسی کو بھی لے آؤ۔ مطلب اس میں اللہ پاک نے ایون پیغمبروں کو بھی مخاطب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بولتے ہیں وہ اللہ ان پہ اتارتے ہیں، تو وہ بولتے ہیں، وہ خود سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں خود سے کچھ بھی نہیں بولتا، میں جو بھی بولتا ہوں میں اللہ کا کلام بولتا ہوں، میں اللہ کے ہی الفاظ بولتا ہوں، میں خود سے کچھ بھی نہیں بولتا۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے الفاظ نہیں ہیں، تو اللہ پاک نے اس میں اس چیلنج میں ایون تمام پیغمبروں کو بھی شامل فرمایا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی اگر ہو تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کہ جنات بھی ہو سکتا ہے، شیاطین بھی ہو سکتے ہیں، پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اتنا بڑا چیلنج اللہ نے اس زمانے میں لایا ہے، اور کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو، لوگوں کو مخاطب کیا، کفار کو یا جو نہ ماننے والے لوگ ہیں، کہ اگر تم سچے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ ہاں یہ کلام نہیں ہے سچا، اور نعوذ باللہ، اور تم لوگ سچے ہو، تو لے آؤ اس کے مثل ایک آیت لے آؤ، تو تمہاری سچائی صداقت سامنے آ جائے گی کہ کون سچا ہے۔ تو بس اس میں یہ ہے کہ اس آیت میں سب سے بڑی بات، کافی لمبی ہو جاتی ہے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرنا بھی، تو اس میں جو ہے بس اتنی ہی ہے کہ ایک چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کو ایکسپلین کیا گیا، اور اس کو اس طرح سے، تو اللہ پاک ہمیں صادقین میں شامل فرمائے، اللہ کے صدیق لوگوں میں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔